بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مکروہات روزہ۔ روزہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے یا چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ اس کی کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، لہذا اگر کوئی عذر ہو، مثلاً کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور کھانا خراب ہونے پر اس پر غصہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ جاتا رہے گا۔ ٹوتھ پیسٹ یا کوئی منجن استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ بیوی سے دل لگی کرنا۔ روزے میں بیوی سے دل لگی کرنا بھی مکروہ ہے، جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ روزے کی حالت میں کمزور کر دینے والے کام کرنا۔ ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑ دینا پڑ جائے گا، مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام، خواہ قولی ہو یا فعلی، روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ کلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مشکوک وقت تک سحری کو مؤخر کرنا۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے، مکروہ ہے۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزہ سے ہے یا محرم ہے تو مکروہ نہیں۔